اللہ 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 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان ہے قرآن کریم کی 15ویں سورہ ہجر۔ سورہ ہجر جو یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 6 رکوع ہیں اور 99 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام ہجر رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان ایک وادی ہے، ایک جگہ ہے، اس کا نام ہجر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اس جگہ کا ذکر ہوا ہے ہجر کے نام سے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ہجر رکھا گیا، اور یہ وہ وادی ہے جہاں پر قوم سمود پر جو ہے وہ عذاب ہوا تھا۔ قوم سمود وہاں پر رہا کرتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس وادی کے پاس سے گزرو تو روتے ہوئے اور سروں کو جھکا کر گزرو، اور اگر تمہیں رونا نہ آتا ہو تو پھر اس وادی کے پاس سے ہرگز نہ گزرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قوم سمود کی طرح ہی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس کے جو مضامین ہیں اس میں سب سے پہلا مضمون ہے، اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا۔ پچھلے جو کلام تھے، توریت، زبور، انجیل، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا تھا، لہٰذا اس میں ان کی قوموں نے تبدیلی، تحریف وغیرہ کی۔ اور قرآن کریم جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ پر لیا، لہٰذا اس میں کسی قسم کی تبدیلی، تحریف وغیرہ قیامت تک ایک حرف کی بھی، ایک لفظ کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس کو کلام کو ہر قسم کی تحریف سے، کمی بیشی سے محفوظ رکھا، اور پھر اس قرآن کو مسلمانوں کے بچے بچے کے سینے میں محفوظ کر دیا کہ یہ وہ قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ قرآن کی ہیبت سے، اس کی جلالت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ہے، آپ کی برکت ہے کہ آپ کی برکت سے قرآن کی جو وہ جلالت تھی وہ ایک بچہ بھی اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے انتظام فرمایا کہ لوگوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرمایا، اور پھر خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ اس کی مثل کوئی کتاب آنا ہرگز ممکن ہی نہیں کہ انسان، جنات، تمام مخلوقات قیامت تک بھی اگر کوشش کرتے رہیں تو اس کی مثل کوئی کتاب تو کیا کوئی صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتی۔ اسی طرح اس کتاب کو ختم کرنے پر تمام لوگ عاجز ہیں کہ اس کتاب کو چاہے ہم ختم کر دیں تو ہرگز اس کتاب کو ختم نہیں کر سکتے۔ کئی 100 سال پہلے ایک علاقہ تھا، وہاں کے سینکڑوں لوگوں نے مل کر چاہا کہ اس قرآن کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اس میں تحریف و تبدیلی کی جائے، لیکن وہ اس بات پر قادر نہیں ہو سکے۔ اسی طرح ایک واقعہ مامون الرشید کے زمانے میں پیش آیا کہ ایک یہودی تھا، وہ مامون الرشید کی محفل میں آیا اور اس نے جو ہے وہ عمدہ انداز میں تقریر کی، ادیبانہ گفتگو کی۔ تو مامون الرشید نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس یہودی نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، چلا گیا۔ اس کے بعد جب 1 سال کے بعد واپس آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ مامون الرشید نے اس یہودی سے پوچھا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا، تم کیسے مسلمان ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو اس کے بعد میں نے چاہا کہ تمام مذاہب کا میں امتحان لوں، ان کو چیک کروں کہ کون سا مذہب صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ یہودی مذہب جو ہے اس کی جو کتاب توریت ہے اس کو لکھا، اور اس میں کئی قسم کی کمی بیشیاں میں نے کی، اس کے 3 نسخے بنائے، اور یہ 3 نسخے بنا کر میں یہودیوں کی عبادت خانے میں گیا، وہاں جا کر میں نے اس کو بیچ دیا، اور میں بیچ کر آ گیا۔ انہوں نے اس کتاب کو خرید لیا، اس پر انہوں نے کوئی شکایت، کمی بیشی کی مجھ سے نہیں کی۔
کہا کہ اسی طرح میں نے جو عیسائیوں کی کتاب ہے انجیل اس کو لیا، اس کو میں نے لکھا کمی بیشی کے ساتھ، اس کے 3 نسخے بنائے اور چرچ میں جا کر میں نے اس کو بیچ دیا اچھے داموں میں۔ تو وہاں سے کوئی شکایت وغیرہ کوئی کمپلین میرے پاس نہیں آئی، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ کہا کہ میں نے قرآن کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، میں نے قرآن کریم لیا اور اس کے نسخوں میں کمی بیشی کے ساتھ میں نے 3 نسخے چھاپے، اور وہ لکھنے کے بعد میں نے ایک کتب خانے میں، اسلامی کتب خانے میں اس 3 نسخوں کو پیش کیا اور میں نے اس کی قیمت بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کی جو ہے وہ اس کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ تو کہا کہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے وہ 3 نسخے مجھے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ آپ نے جو قرآن جو لکھا ہے اس کے اندر کئی قسم کی کمی بیشی تم نے کی ہے، لہٰذا ہم یہ نسخہ اپنی لائبریری میں نہیں رکھ سکتے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو قرآن کریم ہے، جو کتاب ہے، یہ ہر قسم کی کمی بیشی سے محفوظ ہے اور اسلام ہی سچا دین ہے، تو لہٰذا میں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تھی قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کی حفاظت۔ اسی طرح جب آگے بڑھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اس کے بعد شیطان کو جو آگ سے پیدا کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا اور شیطان کا انکار کرنا اور اس پر غرور کرنا، تکبر کرنا، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اور اللہ نے شیطان سے فرمایا کہ تو نکل جا جنت سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تو ذلیل و رسوا رہے گا۔ تو شیطان نے کہا اے اللہ، میں تیری بارگاہ سے جا تو رہا ہوں لیکن مجھے مہلت دے قیامت تک کے دن کے لیے، اور جو ہے وہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، سوائے ان لوگوں کے جو تیرے چنے ہوئے خاص بندے، عبادک المخلصین، کہ جو تیرے چنے ہوئے خاص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو یہ تمام مکالمہ وہاں پر موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سالوں پہلے، کئی ہزار سال پہلے اس کو پیدا کیا گیا آگ سے، اور زمین پر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے کہ جس پر اس نے اللہ کی عبادت، اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ لیکن جب ایک اللہ کے نبی کی اس نے گستاخی کی، ان کی بے ادبی کی، ان کی توہین کی اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دیا گیا۔ اسی طرح قیامت تک یہ زندہ رہے گا، اور اس کی جو عمر ہے آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے پیدا ہوا اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔ تو اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو جتنی عمر اس کی بنتی ہے اتنی عمر کسی اور کی نہیں بنتی، لیکن یہ جو ہے وہ شر پھیلا رہا ہے اور قیامت تک پھیلاتا رہے گا، لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے آیت نمبر 49 اور 50 میں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے محبوب آپ لوگوں کو خبر دے دیں کہ اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا جو عذاب ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ ان 2 آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان نام ہے امید کا اور خوف کا۔ بعض لوگ بہت بے باک ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی بس مسلمان ہو گئے کافی ہے، نمازیں کیا پڑھنی، عبادت کیا کرنی، نیک اعمال کیا کرنے، بس اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو یہ امید ہرگز کام نہیں آئے گی، کیونکہ ایمان نام ہے امید کا اور خوف کا، کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو۔ تو ہمیں اس امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا خوف، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر کر اللہ کی رحمت کی امید ہمیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ تھا سورہ ہجر کا مختصر تعارف۔ پچھلی صورت جو تھی سورہ ابراہیم، اس کے اندر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا تھا۔ اگر آپ وہ سننا چاہیں تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔